آج ہم نے حسب معمول وزارت داخلہ نے یہ فیصلہ کیا کہ 22 تاریخ کو OIC کے وزیر خارجہ وزارت خارجہ کی کانفرنس ہے، مقامی چھٹی ہوگی اسلام آباد میں۔ وزیر اعظم صاحب، میں ذرا تیز بولتا ہوں تاکہ 10 منٹ سے اوپر نہ ہو سکے سارا کام، کل پاکستان کی سیاست کے ایک تاریخی دورے پر روس جا رہے ہیں 27 سال بعد، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم 27 تاریخ سے آ رہی ہے۔ ان کی سیکیورٹی کے لیے بھی ہم نے بڑے زبردست اقدامات کیے ہیں، کیونکہ ساری قوم جو ہے وہ کرکٹ کی شوقین ہے اور ایک عرصے بعد آسٹریلیا پاکستان میں میچ کھیلنے آ رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں کراچی کے MNAs آئے ہیں، ہم تیار ہیں جناب۔ اگر سندھ گورنمنٹ کہے تو ہم اپنی رینجز کی فورسز بڑھانے کے لیے تیار ہیں، حتیٰ کہ تھانوں میں بھی لگانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے قانون کے تحت چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب اگر ہم سے کوئی امداد مانگیں تو ہم یہ امداد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ 27 سال کے بعد آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم آ رہی ہے اور اس کے میچ میں ہم آخری دنوں میں جو پیپلز پارٹی مظاہرہ کر رہی ہے، جلوس یا ریلی لا رہی ہے، ہم اس سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ ذمہ داری کا ثبوت دے گی۔ اور جو اہم مسئلے کی ہیں کہ ہم 13 نئے پاسپورٹ آفس جو ہے سندھ میں کھولنے جا رہے ہیں اور 28 نادرا کے نئے ID کارڈ اسٹیشن کھولنے جا رہے ہیں، جو کہ پاکستان کی ایک مثال ہے، اور اس میں چاروں صوبوں کا ایک ایک آفس میں بھی اس کا افتتاح کروں گا، باقی مقامی نمائندے جو کریں گے۔ اور سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ پرائم منسٹر جب واپس آئیں گے تو پاکستان پاسپورٹ میں داخل ہونے جا رہا ہے، اور وزیر اعظم عمران خان روس کے دورے کے بعد اس کا افتتاح کریں گے، اور 1819 سروس بھی بحال کرنے جا رہے ہیں، جس میں کہ تمام سہولتیں دی جائیں گی جو 1122 کو اور ماڈرن کر کے وزیر اعظم کی ہدایت پر 1819 کی سروس شروع کی جا رہی ہے۔ اور اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہمیں تو جناب بڑے شوق سے آئے ہیں، آپ کچھ نہیں ملے گا آپ کو۔ اور یہ یاد رکھیں، جب بھی تحریکیں چلی ہیں تو خواہش کے مطابق اس کے نتیجے نہیں ملے۔ انشاءاللہ اگر آپ عدم اعتماد لائے اس میں بھی آپ ناکام ہوں گے، ناکامی آپ کا مقدر ہے۔ 3.5 سال سے آپ لگے ہوئے ہیں، آج آ رہے ہیں، کل آ رہے ہیں، شام آ رہے ہیں، اور 172 ممبر لانا آپ کا کام ہے۔ بعد میں یہ کہیں گے نہیں جناب علی فون آ گیا تھا، کرونا ہو گیا تھا۔ یہ آپ خود فیصلہ کر لیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ میں فیصلے پہلے سنا دوں، اسلام آباد میں ماڈرن لیڈیز بازار شاپنگ سینٹر بنانے جا رہے ہیں۔ جو خواتین دلچسپی رکھتی ہیں وہ DC اسلام آباد کو اپنی درخواست سبمٹ کر سکتی ہیں، میرٹ پر جو ہے اس کا فیصلہ ہوگا۔ F6 اسلام آباد میں پولیس کا ہائی لیول کا ایک خدمت مرکز قائم کیا جا رہا ہے، جس میں خود وزٹ کروں گا کچھ دنوں بعد، جس میں ایک چھت کے نیچے 28 سروسز دی جا رہی ہیں، جو کہ پاکستان کی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ اور تیسری اہم بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب میں سیاسی بات کرنا چاہتا ہوں۔ 23 مارچ کو تو میں بہت پہلے کہہ چکا ہوں، مجھے اندازہ ہے کہ شاید وہ نہ آئے، اگر آئیں بھی تو آ جائیں۔ 22 اور 30 کو OIC کی وزارت خارجہ کی کانفرنس ہے، اور اگر اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ ہم نے کارڈ چھپائے ہیں تو عمران خان نے بھی چھاتی کے ساتھ لگا کے کارڈ کھیلتا ہے وہ۔ اور آپ ملاقاتیں اور باتیں اور گزارشاتیں جو کر رہے ہیں، کچھ نہیں نکلنا آپ کا۔ سال ایک رہ گیا ہے، آخری 6 مہینے جو الیکشن کے ہوتے ہیں اس میں اگر ہم کوئی کام بھی کریں، ترقیاتی کام بھی کریں، اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ انفیکٹ 1 سال رہ گیا ہے الیکشن کو،
شہروں میں انتخابی سرگرمیاں شروع ہو چکی ہیں، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے تو اپنے بورڈ بھی لگا دیے ہیں کہ امیدوار حلقہ فلاں اور امیدوار جو ہے وہ فلاں، اور یہ اپوزیشن عدم اعتماد کا ووٹ لائے گی تب بھی پھنسے گی اور اس کے نتیجے پہ بھی پھنسے گی۔ دنیا کس طرف جا رہی ہے، دنیا کے حالات اور واقعات کیا ہیں اور یہ کس طرف جا رہے ہیں، سو ان کو عقل کے ناخن لینا چاہیے، ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تاریخ لکھی جائے کہ ان کی بے وقوفیوں کی وجہ سے ملک کئی مسائل میں الجھ گیا تھا، بعد میں پھر یہ رونا روئیں گے کہ فون کالیں آ گئی تھی، فلاں ہو گیا تھا۔ کسی فون کال کی ضرورت نہیں ہے، کسی فون کال کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی عمران خان جو ہے اس سیاسی لڑائی سے سرخرو ہوگا۔ 5 منٹ ہو گئے ہیں، 5 منٹ سوال کر۔ دیکھیں، جہانگیر ترین صاحب سے میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی 5-6 سال سے۔ میرے نزدیک وہ ایک اچھے انسان ہے، پولیٹیکل بندے ہیں۔ تحریک انصاف جہاں اور لوگوں سے بات کر رہی ہے، MQM ہماری اتحادی پارٹی ہے، کاف لیگ ہے، اور اگر جہانگیر ترین سے بھی بات کی جائے تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ جہانگیر ترین ذمہ داری کا ثبوت دے گا۔ اور اگر تحریک انصاف، میں عمران خان کا ساتھی ہوں، فیصلہ عمران خان کا ہے، لیکن اگر مجھ سے کوئی پوچھے، مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا، تو میں یہ کہوں گا کہ جہانگیر ترین سے بھی بات ہونی چاہیے۔ کوئی اشارہ نہیں ہے، پلہ مار کے دیوا بجھا گئی تے آنکھ دا اشارہ کر گئی، بس ایسے ہی۔ سیاستدان کبھی دروازے بند نہیں کرتا۔ اگر نون لیگ 14 سال بعد کاف لیگ کی طرف جا سکتی ہے تو عمران خان اور جہانگیر ترین تو پرانے ساتھی ہیں، دوستوں میں اختلافات ہوتے رہتے ہیں، لیکن دوستوں میں اختلافات کا مطلب یہ نہیں کوئی لا تعلقی ہو جاتی ہے۔ معافی چاہتا ہوں، تحریک انصاف مجھ سے ناراض نہ ہو، میں سیاسی رائے دینے میں آزاد ہوں، میری یہ سیاسی رائے ہے، میں کسی کو مجبور نہیں کر رہا۔ اگر آپ نے نہ ملنا ہو نہ ملیں، لیکن یہ سوال کیا ہے اس لیے میں جواب دے رہا ہوں۔ جی اعزاز، 1 منٹ اعزاز کے بعد آپ۔ اعزاز، شیخ صاحب یہ فرمائیں کہ جتنی بھی سیاسی مساحت ہے، ہم آپ کی باتیں سنتے تھے کہ جب اپوزیشن اپنے CD لے کے جاتی ہے فوج کے پاس، تو کیا جنرل باجوہ پوری طرح اسی طرح سپورٹ کر رہے عمران خان کو پہلے کرتے تھے؟ دیکھیں، اعزاز سید ہمیشہ ایسے ہی سوال کرتا ہے۔ پاک فوج جو ہے وہ ایک عظیم ادارہ ہے، اس وقت بھی وہ نوشکی میں، تربت میں، پنجگور میں، بلوچستان کے بارڈروں پہ نوجوان بچے اپنے جان کا نذرانہ آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ یہ اس لیے نہیں پیش کر رہے کہ اس ملک میں انتشار ہو، اور یہ فوج دنیا کی عظیم فوج ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اگر ملک میں کوئی انتشار پیدا ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم منتخب حکومت کے ساتھ ہیں۔ اور مجھے کوئی شک نہیں ہے، میں جس حلقے سے پچھلے 50 سال میں سیاست کر رہا ہوں، یہ فوجی کیلنڈر جو ہیں یہ بہت ملک کے تمام معاملات پر ان کی سٹڈی 5 نہیں، 10 نہیں، 20 سال کی ہوتی ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ پاک فوج جو ہے، کیونکہ آپ تو اسٹیبلشمنٹ طریقے سے کہہ رہے ہیں نا، جب میں نے کہا تھا طوفان کھڑا ہوگا، میں ذمہ داری سے یہ سمجھتا ہوں کہ پاک فوج، جس کو آپ اسٹیبلشمنٹ اگر اس کو کہتے ہیں، وہ پاکستان کی سالمیت، پاکستان کے مستقبل اور پاکستان کے قومی معاملات کو بخوبی سمجھتی ہے۔ بڑا ظلم ہے، عدر متین بہت زبردست آدمی تھا، اور کراچی میں نے کہا ہے اگر مراد شاہ صاحب کہے تو ہم رینجرز تھانوں میں بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور کراچی میں کل جو میں نے حالات دیکھے ہیں وہ ناگفتہ بے ہیں، کیونکہ میں مرکز کا وزیر داخلہ ہوں، اگر کہوں گا تو بات بہت دور چلے جائے گی۔ ایسے نظر آ رہا ہے کہ کراچی میں کوئی قانون نہیں رہا، اور اس کے برے نتیجے بھی نکل سکتے ہیں۔ جی بیٹے، دیکھیں ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم سیف سٹی کو، آج بھی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ دیکھیں جب ہم آئے تو یہ کیمپ